بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت کے تحریک انصاف کی حکومت کے اہم ترین وفاقی وزیر نے یہ انکشاف کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان، جنہوں نے 2023 کے انتخابات کرانے ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ قریبی رابطوں میں ہیں۔ جی ہاں، بہت بڑا انکشاف ہے یہ جو فواد چودھری کی جانب سے کیا گیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے، کیونکہ اس سنسنی خیز انکشاف کے بعد جو ہے وہ ساری سیاسی گیم بدل گئی ہے اسلام آباد کے اندر، اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے، کیونکہ یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس نے 2023 کے الیکشن کروانے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، حکومت کے کون سے وفاقی وزیر نے یہ بات کی، کیوں کہی، اور اس کے ان کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا کانٹیکسٹ ہے، اس کی تفصیلات رکھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سیکوینس آف ایونٹ کیا ہے، یہ معاملہ کیسے سامنے آیا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس تھا جناب آج، اور جس کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر ہیں، اور وہاں پر جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے جو آئی ووٹنگ کی ترمیم کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کو سہولت دینا چاہتی ہے، وہ کمیٹی نے ترمیم مسترد کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی بجائے نادرا سے ووٹنگ فہرستیں بنوانے کے حوالے سے جو ترمیم تھی، اس کو بھی جو ہے وہ کمیٹی نے مسترد کر دیا گیا ہے۔ لیکن اسی دوران اسی اجلاس کے اندر اور اہم معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ ساری ڈیولپمنٹ سامنے آئی تو پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اس کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے تحفظات سامنے آ رہے تھے، جو 37 اعتراضات الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کیے تھے، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی خاصا مذاق بنا ہوا ہے، جس میں ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر ای وی ایم مشین کے اندر ایلفی ڈال دی جائے تو وہ ناکارہ ہو جائے گی۔ اس کے اوپر بھی گرما گرمی ہوئی، اور پھر اعظم سواتی کی جو ہے وہ اسپیشل سیکرٹری جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے، ان کے ساتھ بھی کچھ تو میں ہوئی۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب جو کمیٹی کے سربراہ ہیں، جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، سینیٹر تاج حیدر، انہوں نے جب یہ بتایا کمیٹی کے سامنے کہ جناب ان کو ایک خط ملا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، رات 9 بجے بلکہ ایک فون انہیں آیا کہ ایک خط جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا جو خط ہے وہ ای وی ایم کے حوالے سے ہے، اور ہمارے ادارے کے تحفظات کو اور اعتراضات کو جو ہے وہ سنا جائے۔ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اعظم سواتی نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ جہنم میں جائیں اور ایسے اداروں کو آگ لگا دیں جو یہ کام نہیں کر رہے۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ کہا کہ اعظم سواتی نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن ملک میں جمہوریت کو تباہ کرنے کا باعث بن رہا ہے، آپ جہنم میں چلے جائیں، ایسے اداروں کو آگ لگا دی جائے۔ یہ کہنا تھا جناب اعظم سواتی کا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمیشہ دھاندلی کرتا رہا ہے، الیکشن کمیشن ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کا ضامن ہے، اور اعظم سواتی کے الزام پر الیکشن کمیشن کے جو حکام تھے وہ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے، جس کے بعد اعظم سواتی نے کمیٹی چیئرمین کو یہ کہا کہ آپ نے بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہماری رکن ہے ان کو ووٹنگ کے لیے آپ نے آن لائن نہیں لیا، ہم بھی جو ہے اجلاس سے واک آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب رپورٹ پہنچی چیف الیکشن کمشنر تک، جب اسپیشل سیکرٹری یہاں سے چلے گئے، تو اس کے بعد یہ اطلاعات آئیں کہ چیف الیکشن کمشنر اس سارے معاملے پر بڑے برہم ہوئے ہیں، جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، اور جو اسکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہیں، انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر پیر کے روز ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ اور اسی دوران پھر یہ بھی اطلاعات آئیں کہ جو اعظم سواتی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ عمران خان کو اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد میں لیا۔ انہوں نے جناب عمران خان سے رابطہ کیا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کیا کر ماحول رہا آج کے اجلاس کے اندر۔ اسی دوران پھر شبلی فراز کی جانب سے جناب ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی۔ شبلی فراز نے یہ کہا کہ جناب وہ چیلنج کرتے ہیں تمام ہیکرز کو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ای وی ایم مشین جو ہے وہ ہیک کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی سوچ سمجھ کے، بڑی محنت کے ساتھ ہم نے یہ مشین بنائی ہے، اور یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اگر کوئی ہیک کر کے دکھاتا ہے تو ہم ہیکر کو 10 لاکھ روپے انعام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کا ای وی ایم سے آسان طریقہ ہے ہی نہیں، اور الیکشن کمیشن اپنے آپ کو متنازع نہ بنائے۔ پھر جناب اس کے اوپر فاروق حبیب صاحب کا بیان بھی سامنے آیا، جو کہ وزیر مملکت برائے اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ای وی ایم سے جو ٹھپا مافیا ہے وہ بیسیکلی خوفزدہ ہے، اپوزیشن
اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ بابر اعوان نے بھی ایک تفصیلی بیان جاری کیا اور بابر اعوان نے یہ کہا کہ جو کہ مشیر برائے پارلیمانی امور ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ قانون سے اوپر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی الیکشن کمیشن کے اعتراض پر بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ اجلاس میں بھی یہ میں نے بات کی کہ ادارے کے موقف پر حکومت کا موقف بھی آنا چاہیے، کیونکہ آئین کے مطابق ادارے نے صاف اور شفاف الیکشن کروانے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق جب دے چکی ہے تو پھر اس پر اعتراضات جو ہیں وہ کیوں کیے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیارات پر کوئی اعتراض اور تحفظات نہیں لگا سکتا، الیکشن کمیشن صرف اپنی سفارشات دے سکتا ہے، اعتراضات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ای وی ایم سے خفیہ ووٹ کی پامالی ہوگی، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ نہیں بتایا کہ سیکریسی کی پامالی کیسے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ووٹنگ زیادہ محفوظ ہے، ای وی ایم کے ذریعے ووٹ کا آڈٹ ہو سکے گا، ووٹ اور یہ سارا معاملہ قابل تصدیق بھی ہوگا، اور جب تک گنتی اس میں مکمل نہیں ہوتی کوئی بھی ریکارڈ لے کر نہیں جا سکتا۔ اور ماضی میں کیونکہ دھاندلی کے الزامات جو ہیں وہ لگتے رہے ہیں، ان الزامات سے دور کرنے، ان الزامات پر قابو پانے کے لیے یہ ای وی ایم مشین جو ہے وہ بنائی گئی ہے، کیونکہ ایک ایسا نظام ہے ای وی ایم میں جس سے ووٹر کی تصدیق کا ایک پیپر آڈٹ بھی ہے، سب کو سب کے سامنے گنتی ملے گی، اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ مینول جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ چلے گا، اور مشین کون سی ہو اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اور اداروں کی بے تکری نہیں ہونی چاہیے۔ اور لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن کو بھی سارے معاملے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اس کا کیا اختیار ہے، اور اگر وہ ان کا کوئی بجٹ ہے تو اس کا مطالبہ بھی ہمارے سامنے رکھیں۔ ان کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اسٹوریج کے معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے انہیں خط لکھا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، وہ اس کا ہم جو ہے وہ آپ کو سارا طریقہ کار بتائیں گے، لیکن ابھی تک ہمارے اس خط کا کوئی جو ہے وہ جواب نہیں آیا۔ اور یہ جناب ساری بحث چل رہی تھی کہ اسی دوران وہ بات ہوئی جناب فواد چودھری صاحب کی جانب سے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ انہوں نے ایک بڑا انکشاف کر دیا، بڑا انہوں نے الزام لگایا، دعویٰ کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے نواز شریف سے قریبی رابطے رہے ہیں۔ تفصیلی خبر آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر نواز شریف سے قریبی رابطے میں رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک تو مشترکہ پریس کانفرنس کی اعظم سواتی اور بابر اعوان کے ہمراہ، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں اصلاحات کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا۔ الیکشن کمیشن ہمیشہ تنازعات کی زد میں رہتا ہے، الیکشن کمیشن کی جو منطق ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، اور کوئی بھی شخص اس الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ اور آئیں، انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ آئیں اور ہم سے وہ انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کریں، ہم شفاف انتخابات کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سمیت تمام اداروں کو قانون کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن جہاں پر الیکشن ہارتی ہے تو کہتی ہے دھاندلی ہوئی، جیسے ابھی الیکشن جو ہے وہ ای وی ایم کے بغیر ہوئے، گلگت بلتستان کے ہوں، کشمیر کے ہوں یا ضمنی انتخابات ہوں، وہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ ہار گئی، انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی۔ جو ای وی ایم کے بغیر الیکشن ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی اپوزیشن کہتی ہے دھاندلی ہوئی، اور اگر ہم ای وی ایم مشین کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھی دھاندلی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی دوران پھر وفاقی وزراء کی جانب سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ متنازع ہو گئے ہیں، انہیں جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس سارے معاملے کے اوپر شبلی فراز صاحب کا موقف یہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے جناب کہ ہمیں جو ہے وہ ہم نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا، ہم نے کہا آپ کو کس قسم کی مشین چاہیے، الیکشن کمیشن نے ہمیں کوئی 58 کے قریب جو پوائنٹس ہیں وہ لکھ کر انہوں نے دیے کہ اس قسم کی مشین بنائیں، ہم نے وہ مشین بنائی بڑی محنت سے، اس کے بعد پی ایم کو اس کی پریزنٹیشن دی، پرائم منسٹر کو پریزنٹیشن دی، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں بھی پریزنٹیشن دی جائے، پھر ہم نے الیکشن کمیشن کو پریزنٹیشن دی، وہاں پر ان کی طرف سے جو سوالات آئے ہم نے ان کے جوابات دیے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنیکل کمیٹی ہم بنانے جا رہے ہیں جو کہ 45 دن میں سارے معاملے کو دیکھے گی، اور پھر اس کے اوپر اعتراضات آپ کو بتائے جائیں گے۔ اب یہاں پر شبلی فراز کا اعتراض یہ تھا کہ بجائے یہ کہ ہمیں بتایا جاتا یا ہمیں یہ کہا جاتا کہ یہ اعتراض ہے اس کے اوپر، اور یہ جو ہے ٹیکنیکل کمیٹی نے اعتراض کیے ہیں، یا ہمیں بلایا جاتا، اور بقول ان کے ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس بھی نہیں ہوا، اجلاس سے پہلے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ لے جایا گیا، اور وہاں پر 37 اعتراضات جو ہیں وہ کر دیے گئے اور میڈیا کو بھی دے دیے گئے۔ حالانکہ ان کے بقول ان 37 میں سے 27 اعتراضات ایسے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کی اپنی جو ہے وہ کیپیبلٹی کا معاملہ ہے، باقی جو 10 چیزیں ای وی ایم کے اوپر جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں اس کو بہتر بھی جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے بقول لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی شاید اس سارے معاملے کے اوپر ول نہیں ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ وہ ای وی ایم مشین سے مطمئن نہیں ہے، اور اس سے جو ہے وہ دھاندلی کے نئے راستے نکل سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔